آج جمعہ 27 اکتوبر سن 1933 ہے۔ درجہ حرارت اگرچہ نقطۂ انجماد سے اوپر ہے، لیکن کابل کی فضا میں یخ بستگی سے بھرپور زمستان اپنی آمد کا اعلان کر رہا ہے۔ ابھی ابھی یہاں کابل کی جامع مسجد پل خشتی میں مشرق و مغرب کے علوم کے ماہر اور عظیم مفکر حضرت علامہ محمد اقبال نے نماز جمعہ ادا کی۔ ان کے دائیں جانب اسلامی علوم کے ممتاز ماہر سید سلیمان ندوی اور بائیں جانب مغربی علوم کے ماہر علی گڑھ کے وائس چانسلر، ریاست بھوپال کے وزیر تعلیم سر سید احمد خان کے پوتے اور علامہ محمد اقبال کے درینہ رفیق سر راس مسعود ہیں۔ شاہ افغانستان اعلیٰ حضرت محمد نادر شاہ نے ان علمی زعماء کو کابل یونیورسٹی کے نصاب اور افغانستان میں ایک مربوط تعلیمی نظام کی مشاورت کے سلسلے میں دعوت دی ہے۔ ابھی کل شام ہی یعنی جمعرات 26 اکتوبر کو کابل کے قصر دلکشا میں حضرت علامہ کی اعلیٰ حضرت محمد نادر شاہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسلامی امہ کے اس مفکر نے ایک آزاد اسلامی مملکت کے فرما روا کو ملاقات میں قرآن کریم کا ایک نسخہ پیش کیا اور کہا کہ میں سوچتا رہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو کیا پیش کیا جائے جو اس کا شایان شان ہو۔ تب اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کے بادشاہ کا بنی نوع انسان کے نام اپنے آخری پیغام سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اہل حق کی یہی دولت و ثروت ہے۔ اس کی بدولت باطن میں حیات مطلق کے چشمے بہتے ہیں۔ یہ ہر ابتدا کی انتہا اور ہر آغاز کی تکمیل ہے۔ اسی کی بدولت مومن خیبر شکن بنتا ہے۔ میرے کلام میں تاثیر اور میرے دل کا سوز و گداز سب اسی کا فیضان ہے۔ میں نے اس معزز مسلمان کی خدمت میں قرآن کریم کا ہدیہ پیش کیا۔ میں نے کہا کہ یہ کتاب اہل حق کا سرمایہ ہے۔ حیات مطلق اسی میں ہے، اس کے اندر ہر ابتدا کی انتہا ہے۔ حیدر قرار اسی کی بدولت فاتح خیبر ہوئے۔ اس نسخے کی عطائیگی پر جنرل نادر خان نے علامہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جب میں جلا وطن تھا اور کوہ صحرا میں غم زدہ وقت کاٹ رہا تھا، جب میرے پاس زندگی کے وسائل کی کمی تھی اور مادی طاقت کا فقدان تھا، جب کوئی ساتھی اور غم خوار نہ تھا، تو یہی کتاب میرے رفیق اور رہنما اور ہم درد و غم گسار تھی۔ پہاڑ و جنگل میرے اضطراب و غم بے حساب سے بے خبر تھے۔ میں نے اپنی فریاد کو بانگے ہزار اور اپنے اشکوں کو جوئے بہار سے آمیختہ کیا۔ سوائے قرآن پاک کے میرا کوئی غم گسار نہ تھا۔ پھر اس کی قوت سے مجھ پر کامیابی کا ہر دروازہ کھل گیا۔ اس ملاقات میں نماز کے موقع پر نادر شاہ نے اقبال سے امامت کی درخواست کی۔ علامہ اقبال نے کہا، نادر، میں نے اپنی عمر کسی شاہ عادل کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی تمنا میں گزار دی ہے۔ اب جب کہ خدا نے فقیر کی اس مراد کو پورا کرنے کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، تو کیا تو مجھے اس نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ آج میں تیری اقتداء میں نماز پڑھوں گا، امامت تجھی کو کرنی ہوگی۔ عصر کا وقت ہوا اور اذان کی آواز آئی۔ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو جہاد کی حدود سے بلند تر کر دیتی ہے۔ عشق کی انتہا سوز و گداز ہے۔ میں نے اس کے پیچھے نماز ادا کی۔ شاہ افغانستان شہر کے مختلف مسجدوں میں باری باری جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے۔ آج شہر کی سب سے بڑی مسجد پل خشتی میں نماز پڑھنے والے تھے۔ علامہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے مسجد پل خشتی گئے۔ مسجد میں بادشاہ کے لیے مقصورہ بنایا ہوا تھا۔ مہمانوں کو بھی مقصورہ میں جگہ دی گئی، اور اس دن چینی ترکستان کے وفد نے علامہ سے ملاقات بھی کی۔